بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میرے لیے بہت بڑا اور دل دھڑکا دینے والا خوبصورت دن تھا۔ میں دلہن بنی سٹیج پر بیٹھی تھی، میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مجھے اتنا اہم کام کرنا تھا، لیکن میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اتنے بھاری لہنگے اور زیورات کے ساتھ اتنا ضروری کام کیسے کروں۔ میری ماں ابھی چند منٹ پہلے ہی مجھے اس بات کی یاد دہانی کرا گئی تھی، اور پھر میں بھی کانپتے لرزاتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری، اپنا پورا لہنگا سنبھالا، دروازہ کھولا۔ اپنے کمرے سے نکل کر میں نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس وقت میری خوش قسمتی یہ تھی کہ سب لوگ کھانا کھانے کے لیے جمع ہوئے تھے، تو باورچی خانے کی طرف کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ کھانے کا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باورچی خانے تک پہنچی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ ابھی میں اس پریشانی میں کھڑی تھی کہ ایک آواز نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ نئی نویلی دلہن، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری ساس کے اس سوال نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میں نے اپنی مٹھی کو زور سے بند کیا اور آہستہ سے اپنا رخ اپنی ساس کی جانب موڑا، اور خوفزدہ کی آواز میں انہیں کہا کہ مجھے دودھ کا ایک گلاس چاہیے۔ میری ساس بہت نرم طبیعت کی مالک تھی۔ انہوں نے محبت و شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تم چلو اپنے کمرے میں وہیں دودھ کا گلاس بھجواتی ہوں۔ لیکن اگر وہ تھوڑی دیر تک دودھ کا گلاس بھجواتی اور تب تک میرے شوہر آ جاتے تو میں اپنا کام نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں کہا کہ آپ مجھے پکڑوا دیں، میں لے جاتی ہوں۔ تو میری ساس نے مجھے دودھ کا گلاس بنا کر پکڑایا اور میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے گلاس ٹیبل پر رکھا، اپنی مٹھی میں دبی ہوئی پڑیا کو گلاس میں انڈیل دیا اور جلدی سے اس گلاس کو ہلایا تاکہ وہ مکمل طور پر اس میں حل ہو جائے۔ یہ کام کر کے گہری سانس کھینچی اور چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی۔ اب مجھے اپنے شوہر کا انتظار تھا۔ میرا یہ انتظار زیادہ طویل نہیں تھا۔ 10 منٹ کے بعد میرے کمرے کا دروازہ ہلکا سا ہلا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ اونچا قد، گدامی رنگت اور شیروانی میں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میرے ماں باپ نے میرے لیے کوئی شہزادہ ہی چنا ہے، لیکن اپنے اندر کی خامیاں جب مجھے نظر آئی تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میری ساری خوشیاں جھاگ کی مانند پڑ گئی۔ میرے شوہر کا نام عبداللہ تھا۔ اس نے آ کر مجھے سلام کیا اور ایک دو اور باتوں کے بعد میں نے محبت سے دودھ کا گلاس اسے پکڑا دیا۔ دودھ کا گلاس پیتی مجھے ایسے محسوس ہوا جسے اس نے اپنے سر کو جھٹک دیا۔ دودھ پینے کے فوراً بعد وہ گم سا ہو گیا اور 10 منٹ میں وہ خندگی میں جانے لگا۔ مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی بات بھی ضرور ماننی تھی اپنے گھر کو بچانے کے لیے۔ میری ماں مجھے روزانہ فون کر کے یہ بات یاد کرواتی کہ میں نے اپنے شوہر کو دوا پلانی ہے، لیکن اس بات کا پتہ میرے شوہر کو نہ تھا۔ پہلے مجھے یہ سب کچھ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن مجھے اپنی ماں کی بات بھی ماننی تھی۔ اسی وجہ سے وہ جیسے مجھے کہتی تھی ویسے اپنے شوہر کو روزانہ دوا پلاتی رہی۔ دوا پینے کے بعد بھی وہ بالکل خاموش ہو جاتا یا پھر سو جاتا۔ کئی دن یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ میں نے وہ دوائیاں بھی بہت چھپا کر رکھی تھی تاکہ کسی کو نظر نہ آئے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو دوائی پلائی تو وہ واش روم میں چلا گیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، لیکن میرے دل کو یہ تسلی تھی کہ 2 منٹ کے بعد ہی اثر کرتی ہے، اور جب وہ واپس آئے تو اس طرح سے گمسم سا ہو کے لیٹ گیا۔ آج کچھ دنوں کے بعد میری ماں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن انہوں نے آتے ہی مجھ سے سوال جواب شروع کیے کہ تم نے روزانہ بلا ناغہ دوا دے رہی ہو یا نہیں۔ میں نے ان کو تسلی کروائی کہ میں روزانہ وقت پر ہی انہیں دوا دے دیتی ہوں۔ انہوں نے میرا سر تھپکا اور مجھے کہا کہ بس میری بیٹی، کسی کو بھی نہیں بتانا، خاص کر اپنی ساس کو بھی۔ اگر کسی کو بھی اس بات کی بھینا لگ گئی تو لوگ تمہیں بہت ذلیل کریں گے، تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ گئی۔ اس گھر میں میرا شوہر، میری ساس، ہم 3 افراد رہتے تھے۔ میری ساس حد درجے نرم طبیعت کی مالک تھی، میرا شوہر بھی بہت خیال رکھنے والا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اسے بتا دوں، لیکن پھر اپنی ماں کی باتوں کی وجہ سے میں خاموش رہتی تھی۔
میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آج مجھے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جانا ہے، تو اس نے کہا میں تیار ہو جاؤں، وہ آفس جاتے ہوئے مجھے وہاں چھوڑے گا اور واپسی پر مجھے لیتے ہوئے آئے گا۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور تیاری کرنے چلی گئی۔ اپنے گھر آ کر الگ ہی سا ایک سکون ملا، اپنے ماں باپ سے مل کر میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی۔ لیکن میرے ابو نے روکھا سا رویہ رکھا، مجھے لگا طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا تم گھر کب جاؤ گی، تو میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ شام کے وقت میرا شوہر مجھے لینے آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم شام تک چلی جانا، کیونکہ دوا کا ناغہ نہیں کرنا۔ اور پھر میں اپنے گھر آ گئی۔ ایک دن میرا شوہر میری ساس دونوں بہت ہی غصے میں میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کے چہرے دیکھتے ہوئے مجھ پر خوف طاری ہو گئی۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ اس طرح غصے میں کیوں ہیں۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ان کو میری سچائی معلوم پڑ گئی۔ میری ساس نے آتے ہی مجھے بازو سے کھینچا اور کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں، تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میرا شوہر اپنے منہ سے بھی کچھ بھی نہیں بولا اور ایک جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ اگر میری ماں کو اس بات کا پتہ چل جائے تو وہ کیا کرے گی؟ یہ سوچتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا اور کہا کہ فوراً سے پہلے نکلو میرے گھر سے۔ میں شکستہ قدم اٹھاتے اپنے گھر کی دہلیز پر گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، بس معلوم اتنا ہی تھا کہ میرا راز فاش ہو گیا۔ اپنے خیالات میں گم اس قدر تھی کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کو میں نے دیکھا ہی نہ تھا۔ اس کے ساتھ ٹکرا کر زمین بوس ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئے تو اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ میرا دماغ بہت بھاری ہو رہا تھا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کون ہوں۔ بس اتنا ہی یاد تھا کہ میں کسی گاڑی سے ٹکرائی اور مجھے بہت شدید چوٹ لگی تھی سر پہ۔ میں نے اپنے بیڈ کے پاس ایک اجنبی کو بیٹھے دیکھا، تو اس اجنبی کو دیکھ کر میں نے انجان نظروں سے اسے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس اجنبی شخص نے مجھے کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، 1 مہینے تک کوما میں رہی اور ابھی آپ کو ہوش آئے، تو اس لیے آپ اپنے دماغ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اور پرسکون رہیں۔ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ میں کون ہوں، میرا گھر کہاں ہے، میرے والدین، لیکن میں اس سے کچھ بھی نہ پوچھ پائی۔ 1 دو دن تک مکمل صحت یاب ہو گئی تو اس اجنبی نے مجھے کہا کہ آپ کی یادداشت کھو گئی تھی اور میں آپ کے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ آپ اسی طرح کریں کہ میرے گھر چلیں، میرے گھر میری ماں رہتی ہے، وہ آپ کی دیکھ بھال کریں گی۔ وہ بہت بھلے مانس دکھا رہا تھا۔ اسی وقت میرے پاس بھی کوئی اور سہارا تھا نہیں، نہ ہی مجھے کچھ یاد تھا۔ اس وجہ سے میں اس اجنبی کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ اس اجنبی اور اس کی ماں نے میرا بہت خیال رکھا، بہت پرسکون ماحول دیا اور چند دنوں میں ہی ایک دم سے تندرست و توانا ہو گئی تھی۔ لیکن ابھی ایک بات مجھے اندر سے کھناتی تھی کہ مجھے اپنا ماضی یاد کیوں نہیں ہے، اور جب بھی میں پرانی باتوں کو سوچنے کی کوشش کرتی تو میرے سر میں شدید درد کی لہریں اٹھتی تھی، اور جب درد شدت اختیار کر جاتا تو میں سوچنا بند کر کے بستر پر لیٹ جاتی ہوں۔ یوں ہی کچھ دن گزرتے رہے۔ ایک دن اس اجنبی کے گھر ایک عورت آئی جس نے مجھے یہ کہا کہ وہ میری ماں ہے۔ یہ سن کر میں بہت حیران اور پریشان ہوئی کہ آخر میری ماں نے مجھے کس طرح سے ڈھونڈا ہوگا، اور میں ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ ابھی بھی میری یادداشت واپس نہیں آئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ عورت مجھے جھوٹ نہیں کہہ سکتی، وہ سچ میں میری ماں ہے۔ جس طرح سے وہ میرے سے محبت سے پیش آ رہی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد میں نے دیکھا میرے والد صاحب بہت پریشان تھے، ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتے۔ انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ مجھ سے غصہ ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ میری والدہ میرے سے اتنی محبت سے بات کرتی ہیں اور میرے والد میرے سے اس قدر نالاں کیوں ہیں۔ ایک دن میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ لیٹے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ بابا مجھے کچھ بھی یاد نہیں، میرا ماضی کیا تھا، میں کون ہوں، لیکن ایک بات مجھے انتہائی چبھتی ہے کہ آپ مجھ سے اس قدر شدید غصہ کیوں ہیں؟ تو میرے بابا نے مجھے کہا کہ میں نے اور تمہاری ماں نے پیار میں کون سی کمی رکھی تھی جو تم نے ہم سب کو اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاید میں نے کچھ غلط کیا تھا جس کی وجہ سے میرے والد صاحب میرے سے ناراض ہیں۔ وہ رونے لگی۔ ان کی حالت پر میں تڑپ گئی۔ میں نے ان کو چپ کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ اس کمرے سے چلی جاؤ، اور میں نے دل پر پتھر رکھ کر وہاں سے چلی آئی۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی، میرے ابو میری وجہ سے سخت تکلیف میں ہیں۔ میں چاہتی تھی اب جلد سے جلد میری یادداشت واپس آ جائے اور مجھے پتہ چلے کہ میں نے آخر ایسا کیا کیا ہے۔ اور پھر ایک دن ہوا جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ میں کمرے میں سوئی تھی، میری والدہ کے پاس دوسرے کمرے میں ان کی بچپن کی دوست آئی بیٹھی تھی۔ وہ دونوں بہت عرصے بعد ملی تھی۔ میری ماں نے پہلے ہی مجھے بتایا تھا کہ ان کی دوست آنے والی ہے۔ وہ فریش ہو کر ان کے کمرے کی جانب گئی تو میری والدہ اپنے دوست کو اپنی ماضی کی باتیں سنا رہی تھی۔
مجھے بھی بہت تجسس ہوا، میں بھی دروازے میں کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ مجھے پتا تھا یہ غلط ہے، لیکن میں اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میری والدہ کی آواز بہت غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ خوش نظر آنے والی میری والدہ اس قدر پریشان کیوں ہے۔ میری ماں اپنی کہانی اپنی دوست کو سنانے لگی۔ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی من پسند سے شادی کی تھی، میں بہت خوش تھی اپنی شادی پہ، لیکن جب میں گھر آئی تو میری ساری خوشیاں ملا مٹی ہو گئی، کیونکہ میری ساس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کا بیٹا پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور وہ اپنی پہلی بیوی سے بے انتہا پیار کرتا تھا، جو کچھ دن پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مجھے اس گھر میں اس کی بیٹی کی پرورش کے لیے لایا گیا تھا۔ میرے اوپر 7 آسمان آن گنے، کیونکہ یہ سچائی اتنی خوفناک تھی کہ میں اس کو اتنی جلدی قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے غصہ دکھانا چاہا تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اگر مجھے اس گھر میں رہنا ہے تو چپ چاپ میری بیٹی کی پرورش کرنی ہے، نہیں تو میں گھر سے جا سکتی ہوں۔ وہ مجھے طلاق دینے کے لیے بھی راضی ہے۔ میرا دل کیا میں اس لڑکی کی گردن دبا دوں۔ آج اگر یہ نہ ہوتی تو میں خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوتی، لیکن میں مجبور ہو گئی تھی اور میں نے اس لڑکی کی پرورش شروع کر دی۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ میں اس بات کا بدلہ اپنے شوہر سے ضرور لوں گی۔ جس طرح اس نے مجھے تڑپایا میں اس کی بیٹی کو بھی تڑپاؤں گی۔ وہ جب چھوٹی سی تھی تو اس نے ہاتھوں کو سمجھنا شروع کیا، تو میں نے اسے کہا کہ اس قدر بیماری نے آن گھیرا ہے کہ اس کی بھی شادی نہیں ہو سکتی، اور یہ بات میں نے اس کے نتیجے سے دماغ میں ڈال دی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ بیماری تمہیں پیدائشی ہے، کہ وہ مجھ سے جب بھی پوچھتی یہ کون سی بیماری ہے تو میں اسے کہتی ہوں یہ اندرونی بیماری ہے جس کے بارے میں تمہیں نہیں پتا، لیکن اگر شادی کے بعد تمہارے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور تمہاری ساس تمہیں ذلیل کرے گی۔ جیسے ہی میری بیٹی 16 سال کی ہوئی تو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تمہاری بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں فلاں شخص سے میری شادی کرا دو، نہیں تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ یہ سن کر میرے شوہر سکتے میں آ گیا۔ اس نے اس شخص سے شادی کر دی جسے میں چاہتی تھی۔ شادی کے بعد بھی میں اسے روز فون کرتی کہ تم نے اپنے شوہر کو یہ دوائی بھی لازمی دینی ہے تاکہ وہ بیمار نہ ہو۔ وہ لڑکی میری ساری باتیں مانتی چلی گئی، چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے ہی پاگل کر دے، اور پھر میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر جب وہ دوبارہ اس گھر میں ہے تو میں اسے بد چلن کا الزام لگا کر اپنے خاوند کو اس طرح تڑپاؤں گی جیسے اس نے مجھے دھمکی دے کر تڑپایا تھا۔ لیکن میرا سارا پلان تب خراب ہو گیا جب اس کے شوہر کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا۔ اس کا شوہر ایک دن آفس سے ہمارے گھر آیا شام کے وقت اپنے سسر اور مجھ سے ملنے کے لیے، اور میں فون پر بات کر رہی تھی کہ تم نے دوائی لازمی کھلانی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے ساتھ بہت برا کرے گے، تمہارا شوہر بھی بہت برا کرے گا۔ تب اس نے میری بات سن لی اور مجھے یہ بھی کہا کہ میں اس کی معصوم بیوی سے دور رہوں، نہیں تو وہ میرا بہت برا حشر کرے گا۔ اور اس کے بعد اس نے وہ دوائی کھائی تو صحیح، لیکن واش روم میں جا کر الٹی کر دی اور دل میں طے کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کو ٹھیک کر کے ہی رہے گا۔ اور پھر اس کو جب یہ پتہ چلا کہ میری بیوی اس کو غلط دوائیاں کھلائے گی تو اس نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا، تو ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اگر یہ اپنی یادداشت کھو دے، آپ لوگ اس کے دماغ کو کچھ اس طرح سے جھٹکا دو کہ یہ سب بھول جائے تو ہم اس کے دماغ سے یہ ساری باتیں نکال سکتے ہیں۔ اور اس کے شوہر نے ایسا ہی کیا، اپنی گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ کروایا، اجنبی بن کر اپنی ماں کے ساتھ مل کر اس کی حفاظت بھی کی، اس کا خیال بھی رکھا، اور اب وہ اس کو میرے پاس چھوڑ گیا اور مجھے یہ دھمکی بھی دی اگر میں نے اس کا خیال نہ رکھا تو وہ میرے کرتوتوں کے بارے میں پولیس کو بتا دے گا۔ اپنی بیوی کو یہاں پر چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے قریب آ جائے، شوہر کے دل میں جو غلط فہمی ڈالی ہے اس کی بیٹی کے خلاف وہ ختم ہو جائے۔ وہ اپنی دوست کو اور بھی بہت ساری باتیں بتا رہی تھی، لیکن اپنی ماں کی اتنی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ اسی وقت مجھے سب کچھ یاد آنے لگا، میری ماں مجھ سے کس قدر محبت سے پیش آتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے کتنا ڈرایا کرتی تھی کہ مجھے اندرونی بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن تھی تو میری ماں، انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئے تو میں اپنے کمرے میں تھی، میرا شوہر میری ساس میرے پاس بیٹھے تھے، میرے ابو جی بھی وہاں پر تھے۔ ان کو دیکھ کر میں زار و قطار رونے لگی۔ ان سب نے مجھے دلاسا دیا اور کہا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی کی شروعات کروں۔ وہاں پر میری ماں آئی اور انہوں نے مجھ سے بہت معافی مانگی اور کہا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ مجھے یہ بھی کہا کہ میں نے کسی بیٹی کے ساتھ برا کیا، شاید خدا تعالیٰ نے اس لیے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اگر میں نے اپنی اولاد کی طرح تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے اولاد سے نوازا ہوتا۔ اور میں نے کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ تھی تو وہ میری ماں، انہوں نے میری پرورش کی تھی، اور میں آج خوش و خرم اپنی زندگی شوہر کے ساتھ اور ساس کے ساتھ گزار رہی ہوں۔